بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کی نسبت سے عظمت رسالت پناہ بہت بڑے محقق اور سائنسدان عیسائی مذہب کے بہت بڑے عالم نسل سن ولیوم ADD وٹ ایسا ہی نام، اس انگریز مفکر اور عیسائی نے پوری تاریخ انسانیت کے خاص الخاص افراد جنہوں نے مذہبی، سیاسی، قومی اور تحقیقی اعتبار سے خاص کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اس انگریز مفکر نے ان تمام کو ایک کتاب میں مختصر اور مجمل سوانح حیات کے ساتھ ترتیب وار جمع کیا ہے۔ یہ کتاب انگریزی میں اس کا ترجمہ کئی حضرات نے اردو میں بھی کیا ہے۔ اس محقق اور مفکر نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ 100 بڑے آدمی نامی اس کتاب میں سب سے پہلے یوں کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے گم کردہ راہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھلانے والے تھے، انسانی عقل کو اوہام اور توہمات کی زنجیروں سے آزاد کرنے والے تھے، انسان کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دلانے والے تھے، اور آپ ہی نے انسانوں کے درمیان کامل مساوات قائم کی جو فطرت کا تقاضا تھا۔ عرب میں قریش کے قبیلے کی سرداری مسلم تھی۔ اس قبیلے کا سب سے زیادہ باعزت خاندان ہاشمیوں کا تھا۔ اس خاندان کے ایک بزرگ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، چند ماہ بعد عبداللہ کا انتقال ہوا، آمنہ بیوہ ہوئی۔ 22 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ آگے چل کر یہ عیسائی مفکر لکھتے ہیں، باپ کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ 6 برس کے ہوئے تو والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 1-2 برس کے بعد دادا بھی اس دنیا سے چل دیے، اور جناب ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ اس یتیمی اور قسم پرسی میں پرورش پانے والا بچہ آگے چل کر ساری دنیا کا ہادی اعظم بن گیا، محسن انسانیت بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صابر و شاکر، نیک دل، پاکیزہ اخلاق تھے اور الصادق الامین سے متعارف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے بت پرستی سے نفرت تھی۔ مکہ کے قریب غار حرا میں خدائے واحد کی عبادت کچھ عرصے تک کرتے رہے۔ 40 برس کے ہوئے تو خدا نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے اسی دن سے تبلیغ شروع کی۔ قریش نے سخت مخالفت کی، بڑی بڑی تکلیفیں دی۔ جن سعید فطرت لوگوں نے آپ کی اطاعت کی ان کو بھی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تکلیفوں کا یہ دور کوئی 13 سال تک رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن خدا کا پیغام پہنچانے میں مصروف رہے۔ بالآخر اللہ کے حکم سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر مکہ والوں سے آپ کی کئی لڑائیاں ہوئی، بدر ہے، احد ہے، مسلمانوں کو جنگ آزما ہونے کا عملی ثبوت دینا پڑا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 10,000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر بغیر قتال کے مکہ شریف پر آپ کا تسلط ہوا۔ اس فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے تمام ڈھائے مظالم کو بالکل معافی کر دیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا، جس سے متاثر ہو کر تمام قبیلے کے لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ آگے چل کر یہ عیسائی مفکر لکھتا ہے کہ ہجرت کے 10ویں برس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا تھا۔
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا وہ اسلام کی تعلیمات کا مغز اور اس کا خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مساواتی انسانی کی تلقین فرمائی، صرف اچھے اور ذاتی اعمال کو بڑائی کا معیار قرار دیا، نہ کہ خاندان کو۔ عورتوں اور غلاموں کے حقوق مردوں اور آزادوں کے برابر قرار دیے۔ خدا پرستی، انسانیت دوستی اور آخرت پسندی، عبادت کا اہتمام، نمازوں کا، روزوں کا اہتمام، اور ہر انداز سے ہر بات کو واضح طور پر فرماتے تھے کہ ایسا لگا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی اور اجتماعی آخری وصیت ہے۔ اب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حج سے کوئی 2 مہینہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، 13 دن بخار میں مبتلا رہے۔ بالآخر 27 مئی 632 عیسوی کو تقریباً 63 برس کی عمر پا کر اپنا عظیم الشان کام مکمل کر کے اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوئے۔ یہ اسی عظیم الشان انسان کے حالات ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے لیے قابل تقلید ہے، اور جس کی ہدایت سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں نے دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں قائم کی ہیں، علوم اور فنون کی خدمت، تہذیب اور تمدن کے جھنڈے گاڑ دیے، اور ساری قوموں کے لیے برکات کا موجب بنے۔ یہ عبارت بحوالہ 100 بڑے آدمی از مولانا عبدالمجید سالک مرحوم۔ یہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ قسط نمبر 17 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔